حالیہ دنوں میں پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھنے میں آ رہی ہے جس میں سید مزمل شاہ، شہزاد غیاث اور فیصل وڈائی سمیت چند معروف دیسی سیکولر و لبرل شخصیات ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ ان دیسی لبرل اور سیکولر کی توقع تو یہ تھی کہ صارفین ان کی آراء اور سرگرمیوں کو سراہیں گے، مگر رد عمل اس کے بالکل برعکس آیا۔ کمنٹ سیکشن میں بڑی تعداد نے اس پوسٹ پر طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں تبصرے کیے اور انہیں شدید ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام نے اس تصویر پر کیا کچھ کہا۔ ایک صارف فرجیل نے کہا "Our national intellectuals in one frame"۔ ایک اور صارف فضل احمد نے کہا "کیا زمانہ آ گیا، یہ لوگ بھی خود کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں"۔ ایک صارف آمنہ نے کہا "A complete litter in one frame"۔ ایک صارف آئرہ نے کہا "لنڈے کے ارسطو"۔ ایک اور صارف عمر نے کہا "Remains of Jeffrey Epstein"۔ ایک اور صارف آصف حسین نے کہا "جھوٹ کو پورے کانفیڈنس سے سچ بتانے والے"۔ بلاسفیمی کیسز میں ایک کے بعد ایک دعوے میں غلط بیانی سے کام لیتے اور منہ کی کھاتے انجینئر محمد علی مرزا مسلسل ہرزہ سرائی سے کام لے رہے ہیں اور اس سے بالکل باز نہیں آ رہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے حالیہ ویڈیو میں ایک 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا جو کہ ابتدائی حصے میں تو بالکل مناسب اور قانون کے دائرے میں تھا، لیکن اسی درمیان انجینئر صاحب نے دیگر سیکولرز کی طرح باریک واردات ڈال دی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا اگر کوئی شخص بلاسفیمی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بلا کر پوچھا جائے کہ اس نے یہ کام کس نیت سے کیا اور تسلی بخش جواب آئے تو اسے چھوڑ دیا جائے، یعنی ہر بلاسفیمر کو پاکستان میں کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ جو چاہے مرضی توہین کرے اور بعد میں سردار اعجاز جیسے جج کے سامنے پیش ہو کر اسے تسلی کروا کے ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والا توہین کا سلسلہ شروع کر دے۔ اسی حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کے اس 4 نکاتی ایجنڈے کا تفصیل سے جواب دیا۔ اس کے بعد اس بندے کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے بھی تیرے کہنے کا مطلب کیا تھا، تو نے یہ بات جو کہ وہ اپنا مطلب کلیریفائی کرے، تو دیٹس آل۔ وہ کلیریفائی کرے تو دیٹس آل۔ خواتین و حضرات دل تھام کے سنیے گا، بڑی میں معذرت چاہتا ہوں جو بات میں کہنے لگا ہوں۔ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور میں ایگزامپل کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ ایک ویڈیو آتی ہے، ایک ام المومنین ہے، میں صرف ام المومنین کہہ رہا ہوں، میں آگے ساتھ نام نہیں لگا رہا، نام نہیں کہہ رہا۔ ایک فحش گندی پورنوگرافک مووی کی ایک ایکٹریس کو لے کے اس ام المومنین کا نام اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فحش گندی تصویر ہے، علی کی بیٹی کا نام اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ کلیریفائی کرے تو بس معافی ہے، اس کو ختم۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے، ایک ام المومنین کا نام آتا ہے، پوری ایک سیکشول کہانی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور کردار بدلے جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے وہ ہے۔ ابھی میں آپ کو حذف کر کے بتا رہا ہوں، تو وہ آ کے کہے جی میرا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ تھا، میں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے۔ وہ آ کے کہے جی کہ میں نے یہ کیا تھا، بس ٹھیک ہے اب مجھے جانے دے، میری کلیریفیکیشن ہے۔ نہیں، مجھے احساس ہو گیا جی کہ یہ اخلاقی طور پہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، دیٹس اٹ۔ مر گئی ہے غیرت اس آدمی کی۔ وہ انجینئر واقعی تمہاری غیرت مر گئی ہے۔ یہ تو کسی کے گھر کی بہن بیٹی کے بارے میں اگر ایسا ہو نا تو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ کلیریفیکیشن لینے کے بعد تم اس کو چھوڑ دو۔ کس قدر یہ آدمی جیل سے کیا کر کے آیا۔ یہ اعجاز اسحاق کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، آج یہ اس کا ہیرو ہے۔ دین اسلام کو دقیانوسی اور متشدد مذہب کہنے والے اس وقت کو بھول جاتے ہیں کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور پھر یہ اسلام ہی تھا کہ جس نے عورت کو تحفظ دیا، مقام دیا۔ آج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمان خواتین سے آزادی کے نام پر ان کی حقوق چھیننے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ بے حیائی پر مبنی ویلنٹائن ڈے دراصل عورت کا استحصال کا دن ہے کہ جس دن بھوکے بیڑیے معصوم بچیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے عورت کو محض ایک کھلونا بنا ڈالتے ہیں۔ اسی حوالے سے 14 فروری کو یوم حیا کے موقع پر پنجاب یونیورسٹی کی طالبات سے خطاب کرتے ہوئے عبدالوارث گل صاحب نے باپردہ مسلمان خواتین کی عزت و وقار کو جب بیان کیا تو وہ دراصل اس حقیقت کو عیاں کر رہی تھی کہ کیوں مغرب مسلمان عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دینا چاہتا۔ آئیے اس ویڈیو کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو آخر ویسٹ کو اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جب ایک عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے تو ویسٹ کو اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ویسٹ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی 300 بلین انڈسٹری کے اوپر ایک با حیا، با حجاب، با پردہ عورت اس کے 300 بلین کی انڈسٹری کو کہتی ہے کہ یور فیشن انڈسٹری از مائی فٹ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پردہ کرے گی تو میری کاسمیٹک کیسے بکے گی، یہ پردہ کرے گی تو میرے شیمپو کس طرح بکیں گے، یہ پردہ کرے گی تو میرے ننگے مختصر اور چست لباس کیسے بکیں گے۔ اصل آپ کی حیا سے اس کو تکلیف یہ ہے۔ اس لیے ویسٹ کو آپ کے برقعے سے، آپ کے حجاب سے، آپ کے نقاب سے تکلیف ہے کہ اس کی ساری انڈسٹری کو آپ جو ہے وہ روند کے رکھ دیتی ہے۔ مغرب زدہ اور ہر وقت سٹیفن ہاکنگ اور رچرڈ ڈاکنز کے راگ الاپنے والے بلیک ہول کے دیسی سیکولر لبرل
ایپسٹن فائلز آنے کے بعد اب منہ بند کیے بیٹھے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے مسیحا اور انسانیت کے رہنما جیسے القابات دینے والے بلیک ہول کے غبارے میں کافی زیادہ ہول ہو چکے ہیں، جس سے دیسی سیکولر لبرل غبارے کی ہوا پھر کر کے نکل گئی ہے۔ اسی حوالے سے خرم الہی صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ایپسٹن فائل سمیت پاکستان کے دیسی سیکولر لبرلز کو زوردار علمی تمانچہ رسید کیا گیا ہے۔ آئیے اس کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور میرے آخری ویڈیو کے بعد دم تک تو پاؤں آ گیا، لیکن دم آپ کو پتہ ہے کٹ بھی جائے اتنا عام اور اتنا انٹلیکچوئل حصہ نہیں تھا کہ دم جس پر پاؤں آیا وہ تو بہت چیخ رہے ہیں، لیکن ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ بلیک ہول اور ایسے تمام فری تھنکرز ایپسٹین فائلز کو اس تحقیق میں جا کے کبھی کور نہیں کریں گے جس طرح وہ امام غزالی اور علامہ اقبال کے کاموں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ کل سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ نام آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج جب آپ دیکھیے کہ ایپسٹین کی وجہ سے جو دو نام لارنس کراس اور رچرڈ ڈاکنز، جو کہ اوریجن پروجیکٹ، جو پروجیکٹ بنا اس لیے ہے کہ انسانیت کے راستے سے خدا ہٹا دیا جائے اور پوری تحریک کے طور پر ایک کتابیں تحقیق کی جائے کہ خدا کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر ویسے زیادہ تو وہ ذرا جائے گا اوریجن آف مینکائنڈ کی طرف، لیکن اس سے زیادہ بڑا کام یہ بھی لیا جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا فنڈنگ ایپسٹین کرتا تھا، لیکن جس طرح ایپسٹین obsessed تھا سیکس کرنے کے لیے، اسی طرح لارنس کراس بھی تھا۔ اور لارنس کراس کے دفاع میں رچرڈ ڈاکنز نے کیا نہیں کیا، جانتے ہو کہ وہ آدمی بچہ باز بھی ہے، عورتوں سے بار بار زنا کرتا ہے، عورتوں کو سیکشولی ہراس کرتا ہے، اور مہان رچرڈ ڈاکنز، ارے وہ گاڈ ڈیلوژن والے، ارے ہمیں ڈیلوژن میں کر گئے۔ بلکہ آگے وہ ایک عورت نے بڑا پیارا لکھا پریویلیج ڈیلوژن، وہ ریبیکا واٹسن کا ہی آرٹیکل ہے 2011 کا، بڑی پریویلیج ڈیلوژن ہے۔ آگے آتے ہیں، لیکن آج آپ کے ساتھ کچھ شواہد رکھتے ہیں اور ایک بات واضح کروں کہ 2011 میں ایپسٹین کے بارے میں کہا دیا گیا رجسٹر ہو گیا تھا وہ سیکس افینڈر ہے، اور ہر 90 دن بعد یہ پولیس اسٹیشن جایا کرے گا۔ اس کے بعد یہ کوئی دلیل نہیں بچتی۔ اس کے بعد رچرڈ ڈاکنز کو ای میل کر کے، یا سیم ہیرس نے ای میل کر کے اسے امرود مانگنے تھے، یا اسے موبائل کا چارجر مانگنا تھا، یا وہ 1 گرام چرس کے کیس میں پکڑا گیا، یا دودھ کا پیکٹ اٹھانے میں پکڑا گیا تھا، اور بچوں سے زنا کے کیس میں پکڑا گیا تھا 2005 میں۔ اور 2006 میں الحمدللہ اسٹیفن ہاکنگ صاحب بھی وہاں جاتے ہیں، اور وہ جو 20 لوگوں کا گروہ ہے اس میں پھر 3 پرورٹ نکلتے ہیں جو کہ آگے جا کے کنوکٹ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا، اور 20 لوگوں نے کیا کیا ہوگا وہاں پہ، کیوں کہتے ہیں بعد میں کہ ہم یہ الزام کے طور پر ٹھہرا سکتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا تنزن کہ اسٹیفن ہاکنگ نے وہاں گروپ سیکس میں تھا، ہم یہ والی بات نہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے خود کو روشن خیال، انسانیت کے علم بردار اور عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے محافظ قرار دینے والے چند معروف چہروں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس نے ان کے دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ولگر کامیڈین شہزاد غیاث نہ صرف ایک خاتون کا مذاق اڑاتے اور تمسخر کرتے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ انتہائی نازیبا اشارے بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی خاتون کہ جس کے حقوق کے تحفظ کا نعرہ یہ اکثر سیمینارز اور ٹاک شوز میں بلند کرتے نہیں تھکتے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو خود کو جدید دنیا کا نمائندہ اور اخلاقی برتری کا علم بردار سمجھتا ہے، مگر عملی میدان میں ان کا رویہ کچھ اور ہی داستان سناتا ہے۔ زبان پر مساوات، سوشل میڈیا پر انسانیت اور کیمروں کے سامنے حقوق نسواں، لیکن نجی محفل میں تضحیک اور اخلاقیات سے گرا ہوا تمسخر، یہ تضاد اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ ان کی اسی منافقانہ روش کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے عبدالوارث گل، کیسر احمد راجہ، محمد علی، راجہ ضیاء الحق سمیت دیگر تمام افراد علم جہاد بلند کیے ہوئے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ Find people who can do both. Go from like ہم مرنا چاہتے ہیں، ہمیں زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کل سوسائڈ کر رہا ہوں، صدف نے اپنا گوشت پلایا شیری کو۔